حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ بارہا سنا ہوگا۔ بادشاہ تھے، ایک دن اپنے آرام گاہ میں آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی کے چلنے کی آہٹ آئی کہ چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنے آرام گاہ سے آواز لگائی کہ چھت پر کون چل رہا ہے، کون ہے چھت پر اتنی رات کو، کر کیا رہا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ ابراہیم، میں چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جلال میں آئے، کہا کہ عجب بیوقوف آدمی ہے، اتنی رات کو وہ بھی چھت پر اونٹ کیسے ملے گا؟ چھت پر اونٹ کا کیا کام؟ کیا چھت پر بھی کبھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو سامنے سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم، اگر چھت پر اونٹ نہیں نہ ملتا تو پھر یاد رکھو کہ نرم و نازک بستر پر سو کر کے بھی خدا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر! یہ بات حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل پر لگتی ہے، کیونکہ آج کل کے ہم جیسے لوگوں کی طرح نہیں تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ بہت تقوی طہارت کے مالک تھے، خوف خدا ان کے دل کے اندر تھا، تبھی تو یہ بات اس کے دل کو لگی، وہ سمجھ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجرے سے باہر آتے ہیں، اپنے سفیروں کو، اپنے دربان کو، اپنے وزیروں کو، جو بھی تھا سب کو بلایا، اور ان میں سے جو اسے بہتر لگا اس کے حوالے انہوں نے حکومت کر دی، بادشاہت اس کے سپرد کر دیا، اور لباس شاہانہ اتار کر کے لباس فقیرانہ وہ اختیار کرتے ہیں، اور اسی رات کو وہ جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بادشاہت کون چھوڑ سکتا ہے؟ کتنا بڑا کلیجہ ہوگا نا! یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ جب بات عبادت و ریاضت کی آئے، جب بات اللہ کی آئے، یہ ایک بادشاہت تو کیا، ہزاروں بادشاہت کو ٹھوکر مار دے۔ اسی رات کو حضرت ابراہیم بن ادھم جنگل کی طرف نکل گئے اور اللہ کی بندگی، عبادت و ریاضت میں زندگی گزار دی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم دریا کے کنارے بیٹھ کر کے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی رہے تھے، تو ان کے جاننے والے وزیروں میں سے کوئی گزرا ادھر سے اور کہا کہ حضور، کتنی اچھی زندگی تھی آپ کی، کتنی اچھی زندگی آپ گزار رہے تھے، اور یہاں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے کپڑے خود سے سی رہے ہیں۔ وہ زندگی آپ کی کیا بری تھی؟ اگر عبادت ہی کرنا تھا تو وہاں بھی تو آپ نماز پڑھ ہی رہے تھے، اللہ کی بندگی تو ہو رہی تھی نا۔ لیکن وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں بادشاہ سلامت کہ آپ کو اس بادشاہت کو چھوڑ کر آخر ملا کیا؟ جو کپڑے کو آپ یہاں اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں، وہاں صرف آپ اشارہ کرتے تو شاہانہ لباس آپ کے لیے آتا، اور آپ ایسی زندگی کو چھوڑ کر کے یہاں آئے، آپ کو ملا کیا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ مجھے یہاں آ کر کے کیا ملا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم جلال میں آتے ہیں اور جس سوئی سے وہ اپنے کپڑے کو سی رہے تھے، اسی سوئی کو دریا میں پھینک دیتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس کرو۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا کہ دریا کی ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے آپ کی بارگاہ میں دریا کے کنارے آ جاتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ مچھلیوں، مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، مجھے میری سوئی چاہیے، وہ میری جنگ آلود سوئی جس میں جنگ لگی ہوئی تھی،
جس سے میں کپڑے سی رہا تھا مجھے وہ سوئی چاہیے۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے جیسے ہی حکم کیا تو ایک مچھلی آئی جو حضرت کی جنگ آلود سوئی تھی، اسی سوئی کو لے کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ دیکھا تم نے کہ جب تک دربان میں تھا مجھے آواز لگانے کے باوجود بھی کوئی سنتا نہ تھا، اور جیسے ہی میں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مارا، انسان تو کیا اللہ کی ہر مخلوق ہمارے حکم ماننے کو تیار ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔